بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. آج کی اس آیت سے جڑی ہوئی سابقہ آیت جس کا ذکر معلومات تفاصیل کل کی بیٹھک میں گزرے تھے. انتہائی اختصار کے ساتھ یہ مطلب گزرا تھا دنیا میں جو انسانی معیشت کے نشیب و فراز ہوا کرتے ہیں، کبھی خیر سالی، کبھی تنگ دستی، کبھی فخر و فاخر، تو کبھی انسانوں کے اندر کثرت سے خوشحالی، وسعت رزق، امن، سکون، اطمینان، یہ حالات مختلف شکلوں سے ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہے ہیں. ان تمام کی ایک وجہ ہے، دنیا کو اس طریقے سے اللہ نے بنایا نہیں ہے، لیکن اس کے بقا کو اس جیسے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا ہے. انسان کے عمل، اچھے اور برے عمل سے، انسان کے اچھے اور برے عقیدے سے. جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے، عمل خراب ہے، زندگی معاشرت کے پورے پہلوؤں میں خرابیاں پیدا کر لیتا ہے. ایسی شکلیں کئی مرتبہ ہوئی ہیں. ان میں سے ایک شکل نمونے کے لیے پیش کی گئی تھی. اس مقام کی وضاحت کیے بغیر ایک بستی کا، ایک شہر کا جہاں انسانوں کی بڑی کثرت تھی، اس کا تذکرہ بطور نمونہ اس امت سے پہلے والوں پر گزرا ہوا، یعنی ایمان اور اس کی بقا، اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ 20 نمونے اس کلام پاک میں ذکر کیے ہیں، جس کا مقصد انسان کو انسانیت کا وجود، اصل زندگی، اس کے اوپر قائم رہنے کی طرف توجہ دلانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے مہربانی کرے، جو غفور ہے ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دے، اور پھر ان کی اس دنیا کی ساری نعمتوں کو باقی رکھے جو انسان کی فکر ہے، طلب ہے، خواہش ہے، بھاگ دوڑ ہے، روز مرہ کی جد و جہد ہے. اس میں ذکر کیا گیا تھا ایک ایسی بستی کا، چھوٹی بستی نہیں، دنیا کے ایک ایسے حصے کا اللہ نے نام عطا پتہ نہیں دیے. آج بھی دنیا میں ایک کیفیت ہے، اسی تفاوت کے ساتھ دنیا کی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کا اچھا خاصا بڑا حصہ غذا نہیں ہے، چمڑیاں ہڈیوں کو چمٹی ہوئی ہیں. لباس جوئی والخوف کی جو وضاحت تھی وہ ان کے اوپر پریشانیوں کا لباس چڑھا ہوا ہے، خالی نہیں ہے. ایسا کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے مشقت میں رکھنے کے عنوان سے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، بلکہ ساری مشقتیں انسان نے اپنے طور پر پیدا کر لیے ہیں. چاہتا ہے اس سے نکلنا، جو راستہ طریقہ بتایا گیا ہے اس کو اپنانا نہیں چاہتا. اس آیت میں ذکر تھا کہ ایک ایسے مقام کا ذکر ہے تمہارے سامنے، وہ چاہے آبادی مکے کی ہو سکتی ہے، مصر اور ینبو کے درمیان میں واقع مقام ایلا کی ہو سکتی ہے، یا مقام ایکا کی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتی اس لیے جتنے نام میں نے بتائے مختلف مفسرین نے اس قریے کا بستی کا نام بتانے کی کوشش کی ہے.
कैसे किस बुनियाद पर है वो आता पता नहीं। जब एक नाम बताने में इत्तेफाक नहीं है तो उसकी सेहत के ऊपर भी इत्तेफाक करना ही है। लेकिन इत्तेफाक ख़तई पक्की हक़ है। आलिमुल ग़ैब व शहादा खालिक़ कायनात ने बताया है कि एक मकाम का वाक़या है जिसमें इंसानों को आबाद किया गया था। रोज़मर्रा की चलने वाली ज़िंदगी में कोई फिक्र नहीं, रिज़्क़ की हर चीज़ अतराफ अकनाफ से भी फराहम होती थी। जैसे ताजिर ला के शहर में सब उड़ेलते चलते थे, काश वगैरह होती है, कभी दूर दराज से आती है। अब आज की दुनिया का तो हाल तो ये है, दुनिया के हर मुल्क से आती है। पैसा वगैरह ये अहम चीज़ नहीं है। ये सब होने के बाद चीज़ का मुहैया होना, मैसर होना, फराहम होना, यानी सप्लाई लाइन मजबूत होना, पक्की होना, ये अहम है, ये अहम है। हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के ज़माने में इंतहाई गिरानी हो गई। एक ज़माने में सहाबा ने दरख्वास्त की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर काबू करने के लिए आप ऐलान फरमान जारी फरमाइए। आपने फरमाया कि नहीं, ये रिज़्क़ के मामले हैं, इस पर ऐलान नहीं। ये ज़माने के तकाज़ों के लिहाज से चलते रहेगा, इसमें कोई पाबंदी नहीं। किसी चीज़ की पैदावार कम होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, कसरत होती है तो कीमतें गिरती हैं। कोई खटका नहीं है कीमत को बढ़ाने और घटाने का, वो पैदावार से जुड़ा हुआ है। पैदावार का ताल्लुक़ इंसान की मेहनत से है और इंसान की मेहनत में अक़ीदे की, रब्बुल इज़्ज़त की, खालिक़ कायनात की इताअत और नाफरमानी के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल मज़हब यही बताता है। हर तरफ से इतनी चीज़ें मुहैया थीं, वहाँ के इलाके के लोगों को किसी और बस्ती को कमाने के लिए, नौकरी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सोचता भी नहीं था जाने का। जाना क्यों है? इनकम को बढ़ाने के लिए, मुस्तक़बिल की ज़िंदगी और मेरे बच्चों के लिए, मेरे अपने ख़ानदान के आने वाले अफराद के लिए कुछ असबाब और पूंजी मैं बना दे सकूं। बस इसी फिक्र से अपना मादर वतन को तर्क करके सफ़र करता है। मना नहीं है मगर करता है। क्यों करता है? जब ये सारे इंतज़ाम थे, अपना प्यारा वतन, अजीज़ व अक़ारिब, जो पैदाइशी रिश्ते से जुड़े हुए दोस्त अहबाब, उनको छोड़कर मुंतकिल होना क्यों पसंद करेगा? कोई जाता नहीं, सोचता नहीं था जाने का। गलती क्या की उन्होंने? अल्लाह ताला की सारी नेमतों की नाक़दरी की, नेमतों की नाक़दरी के वजूहात बता दिए गए। खाने पीने, ऐशो इशरत की इतनी फरावानी थी, मस्खरों ने, यह मस्खरापन आज के ज़माने में भी हमारी इस बस्ती में भी है, तूल अर्ज़ में फैला हुआ है और नहीं कर रहे। पाकी के लिए, नजासत दूर करने के लिए तक खाए जाने वाली चीज़ों के टुकड़ों से भी नजासत को साफ करने की आदत डाल लिया था, चूँकि कसरत के साथ होने की वजह से, हमारे पास भी कसरत के साथ होने की वजह से शादी ब्याह के तकारीब में आम तौर पर 1980 के बाद शुरू को 1990 के बाद से आज तक के करीब करीब, उससे पहले की ज़िंदगी में नहीं थी, नहीं थी, हर चीज़ की कमी थी।
اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے، کچھ کھایا کچھ پھینکا، کچھ کھایا کچھ پھینکا، بچ گیا ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کچرے دان میں ڈال دیا۔ یہ بھی وضاحت کر دی گئی کل وضاحت کے ساتھ۔ اللہ نے انسان کو دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی کرنا چاہو گن نہیں سکتے ہو۔ بھلے ساتوں سمندر کو انک کے طور پر استعمال کرو، سارے دنیا میں پھیلے ہوئے چھوٹے موٹے سارے درخت کی ٹہنیوں کو ڈالیوں کو قلم کے طور پر استعمال کرو، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ رَبِّهِ لا تحصوها، تم گنتی کر ہی نہیں سکتے۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جس کی تفصیل کے ساتھ بات بتا دی گئی کل کے اس میں روٹی، غذا کے طور پر استعمال کی جانے والی چیز روٹی کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، کیوں؟ انسان کو وجود میں لانے کے بعد سب سے پہلے روٹی کا انتظام کرنے کے لیے طریقہ سلیقہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر حضرت آدم علیہ السلام سے کروا کے بتلایا کہ ایسی چلے گی اب زندگی، ایسا سب کچھ کیے بغیر تم کو جو جنت میں ملتا تھا ویسا نہیں، دنیا ایسی چلے گی۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت۔ پھر تاکید بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کہاں سے فرماتے ہیں؟ آپ کو تعلیم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ علمہ شدید القویٰ، فرشتے کو رکھ کر تعلیم و تربیت ہر چیز۔ اکرم الخبز، دیکھو غذائی چیزوں کی بڑی تعظیم کرو، اکرام کرو، اسے دسترخوان میں گرے ہوئے دانے کو تک مٹی اٹی لگی ہوئی اگر نہ ہو اس کو اٹھا کر کھانا، یہ شکران نعمت ہے اور ازدیاد رزق آپ کے مستقبل میں زندگی کو بڑھانے کے ذریعے ہیں قدرت کی طرف سے۔ بہت ہے کہاں سے یہ اٹھا کے کھانا پھینکو، ایسا نہیں۔ اس سے جڑا ہوا رابطہ آج کی آیت سے ہے۔ اس بستی کو ان کے ناقدری کی وجہ سے نعمت دینے والے منعم حقیقی کی انعامات کی قدر اس کو باقی رکھنے کے جو طور طریقے بتائے ہیں، جو اس نے عطا کیا ہے، قرآن ساری تفصیلات پیش کرتا ہے۔ سورہ عبس میں چلے جائیے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، سیب کھاؤ تو ایسا کرو، سالن کھاؤ تو ایسا کرو، مرغی کھاؤ تو ایسا کرو، مچھلی بھون کے کھاؤ تو ایسا کرو، کباب خرید کے کھاؤ تو ایسا کرو، ایسا ذکر نہیں کرے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ آگے لیے گھسر رہے ہیں، منہ میں ڈھکیل رہے ہیں، نہیں، ہر کھائے جانے والی چیز پہ غور و فکر توجہ کرو، تم تک کس نے کیسا پہنچائی، تیار کیسا کروائی، کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسے مشغول رکھا، اس کے بعد تمہارے حوالے کیا۔ تم کو حکم ہے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، الحمدللہ کہ ختم کرو۔ عام آدمی کے لیے اتنی تعلیم، زیادہ تعلیم پانے کے لیے یہ کھاؤ تو ایسا پڑھو، یہ کھاؤ تو ایسا پڑھو، ایسا کرو ایسا کرو، 20 دعائیں مختصر۔ اس سے جو مسلمان کی شناخت بتا دی گئی، مسلمان کا ہر کام اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے، اس کے بنا نہیں۔ اختتام الحمدللہ پر یا سبحان اللہ پر، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ان کے نافرمانی کفران نعمت کی وجہ سے حالت اتنی بدل گئی، ان کو لباس بھوک اور خوف ہیبت کا پہنا دیا گیا۔ یہ الفاظ، یہ ترجمہ ہے، الفاظ ہیں لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ان کی عملی زندگی، ان کی غلط فکر کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا بدل دیا۔ بھوک
اوپر پیاس کا لباس، یعنی اتنی تنگی اتنی احتیاط، اتنی دشواری سے اب گوشت بڑھنے کے بجائے گوشت کا نمو ہونے نہیں لگا، وہ رونق چہرے پہ سے اتر گئی، خوشحالی کی، چمڑی ہڈیوں سے چمٹنے لگی، دبلے پن ہونے کی نشانی ہوئی، جیسا لباس سے دکھائی دیتا ہے، صورت سے انسان کی حالت بتائی دیتی ہے کہ طرز زندگی میں، روز مرہ کی زندگی میں اس کی معاشی حالت کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، اچھی اور بری کی علامت اس کا دیدار کرتے سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیت میں کیا یوں ہی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، قد ہیز بین، نام لگاتے ہیں قسم کے معنی کے لیے، وَلَقَدْ، بخدا یقیناً ان کے پاس اللہ کا جانب سے یہ ساری حقیقت سمجھا کر جو غلطی کر رہے ہو، اس کا برا انجام ہوگا، بھگتو گے، توبہ کر کے سدھرو گے نہیں تو یہاں کی نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، فخر فاقوں میں رہو گے، پھر توبہ نہیں کرو گے تو آخرت میں تمہارا انجام ہمیشہ کے لیے برا ہوگا۔ رب خدا ان کے پاس کوئی نہ کوئی رسول بھیجا گیا ہر بستی میں، اور پھر غیر بستی والے کو نہیں بنائے، ایسے شخص کو جو تم میں پیدا ہوا، تم میں جیا، تم میں بڑا ہوا، وقت پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک، انی لکم رسول امین، دیانت اور صداقت کا آئینہ بنا ہوا رہا، ڈھونڈنا چاہو، ٹٹولنا چاہو، ایک دھبا بھی نہیں، برائی کا، خیانت کا، جھوٹ کا، بے وفائی کا، دھوکے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت اور نبوت سے نوازا، ڈائریکٹ منشا خدا بندی، درمیان میں واسطہ فرشتہ پھر رسول کا رکھ کر پہنچا دیا گیا۔ اسی واسطے سے آج ہمارے پاس بھی اللہ کا کلام اور اس کی وضاحت تفصیلات موجود ہیں، لیکن اپنے مسئلے کو حل کے لیے ہم جڑنا نہیں چاہتے، یا سننا نہیں چاہتے، یا وقت دینا نہیں چاہتے، یا اس کو گلے سے لگانا نہیں چاہتے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے بھیجا ہے، یعنی سارے چیزوں کی تکمیل کرنے کے بعد پھر موقع دیے ہیں، اس کے بعد اپنے غضب کو نازل کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَكَذَّبُوا، اس کو یقین نہیں مانا، ہوتے رہتے کہتے کیا میرے سدھرنے سے سب سدھر جانے والا ہے، مختلف خیالات، نفس امارہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، غلط معاشرے میں چلنے والا جس کو بنیاد بنا کر اختیار کر رہا، ایمانی اعتبار سے وہ ساری طاغوتی قوتیں کہتے ہیں یہ شیاطین ہیں۔ بالآخر ساری مہلت دینے کے بعد، اس کے بعد با کا ترجمہ ہوئی فَأَخَذَهُمْ، پھر اس کے بعد یہ ساری تکمیل کرنے کے بعد، اخذ العذاب اے عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ، دوزخ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا نام، غصہ نکالنے کے طریقے ہیں سب، ایسا عذاب، ایسا عذاب، ایسی سزا، ایسی سزا، ایسی سزا۔ اللہ کی رضامندی، فضل کا نام جنت ہے، اللہ کے غیظ و غضب کا نام دوزخ ہے۔ یہ دوزخ یہاں پر جو ذکر ہے دنیا کا، آخرت سے پہلے، یہ بھی مہربانی اللہ تعالیٰ کی۔ اب تو غور کرو، اب اس مرحلے کو اور آسانی سے پہچانیے سورہ رحمان میں جا کر، سورہ رحمان کا دوسرا رکوع شروع کیجئے، شروع سے آخر تک دوزخ کے عذابات، نافرمانیوں کا تذکرہ، ہر چیز تذکرے،
کیا کا تذکرہ؟ دوزخ میں انسان کو ڈالے جانے کا، سزا دیے جانے کا، ایک ایک چیز کو ذکر کر کے فرماتے کتنا بڑا احسان فرمایا تمہارے رب نے، کتنی بڑی نعمت ہے. کیا تم انسان ہو یا جنہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی دولت کا انکار کرتے ہو تم؟ یعنی واقف کروا دیا غیب کا. پھر آخر رکوع میں چلے جائیے، جنت اور جنت کی کیفیتیں، جنتوں کے انعامات کے تذکرے، ہر تذکرے کے اوپر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پہلے رکوع میں توحید باری تعالیٰ، منعم حقیق کے انعامات کا تذکرہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو لہذا یہ آپ کو بھی دنیا کے اندر مصائب کے اندر مبتلا کریں، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے تاکہ متنبہ ہو. ہم ظالمون، اور یہ تو ظالم رہے، ظالم کو، فاسق کو، فاجر کو نافرمانی کرتے اس رہے، سدھرنے کا نام نہیں. تو اللہ نے ان ساری چیزوں تکمیل کے بعد وہ کیا تھا بستی والوں کے اوپر، وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے. دنیا کی ابتدا سے قیامت تک بھی یہی طریقہ ہے، ہم نے آگاہ کر دیا. لہذا کرنا کیا اس کے بعد ابھی بتا فاخذہم ہر پہ پا لگاتے ہیں، اس واقعے کے بعد اب کرنا کیا؟ لہذا تم ایمان لا لو، توبہ کر لو. ایمان کیا ہے؟ صحیح طریقہ. اسلام کیا ہے؟ دنیا کی کسی چیز سے آپ کو روکا نہیں، ڈھنگ اور طریقہ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا، برتاؤ کرنے کا، آپ اپنا تعلق رابطہ اس سے کیسے رکھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا، بتایا. من مانی طریقے سے بچنے کا طریقہ اسلام ہے، اس لیے سلامتی والا راستہ ہے. لہذا تم ان طریقوں کو اختیار کر لو. تو وضاحت کر دی گئی اشارے کے ذریعے سے وہ جو نعمتیں سلب کر لی گئی تھیں، جو حالات بدل کے، جو پریشانی شب و روز کی، دنیا کی ہر قسم کی اس قسم کے واقعات یہ قدرت کی طرف سے ہے، انعام کے طور پر، احسان کے طور پر ہے، سدھار کے لیے، بگڑے ہوئے مزاج کو صحیح کرنے کے لیے، برے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے، بد عملی سے نیک عملی کی طرف لوٹانے کے لیے، للہیت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت میں داخل کرنے کے لیے. جو رحمت میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا اس کی خبر سے شروع کرتے ہیں، اس سے پیچھے دعائیں ملیں گے. اللہ خبر کو تو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے، خبر کو وسیع کشادہ کر دے، باعث رحمت بنا دے. اس میں ہونے والے تیرے غضب کے نتیجے جس کو عذاب الخبر کر کے ذکر کرتے ہیں، پریشانی سے محفوظ رہ. یہ کیوں ہے تذکرہ؟ تو لہذا اللہ نے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال اور طیب اور پاک، یہاں طیب پورے مزے لے کر کھاؤ، حلال طریقے سے، صحیح طریقے ڈھنگ سے. یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، میری محنت کی وجہ سے ہوا، یہ نکالو غلط. یہ شیطانیت ہے، یہ ابلیسیت ہے. پھر عطا کرے گا، کھاتے جاؤ، کھا لیا ہو گیا بس نہیں، شکر بجا لاؤ. پیو تو شکر بجا لاؤ، کھاؤ تو شکر بجا لاؤ. سمجھو کس نے انتظام کیا ہے. ہر چیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سبب بنا. کھجور کا پیڑ اتنا بڑا، اتنا مضبوط، ایسا ہلا تو ہلتا. حضرت مریم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام کو، حُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا. اے مریم، بچے کو جو جنم دے دیا عیسیٰ ابن مریم کو، اب اس میں سدھار کے لیے تجھے جو پیڑ کے بازو بیٹھی ہوئی ہو، پیڑ کو ہلاؤ، کیا کہ ہاتھ سے ہلنے والا ہے وہ.
حکم کی تعمیل کرو، ہلائے گا وہ، آپ ہاتھ لگائے ہلا بھی، اور ایسا ہلا کہ کھجور کے خوشے سے پورے کھجور سامنے اٹھا کر رکھ دیے جیسا، مگر سبب کو بجا لانا ہے، ہاتھ لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے آخری تدبیر چال چلی، جتنے سیاسی اقتدار کے لحاظ سے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، مشاورتی بڑا اجلاس خفیہ طور پر کیا، عام ذمہ داروں کو گچا گچ پورے آپ کے گھر کے اطراف تلواروں کے ساتھ یہاں تک کر لیا گیا، دنیاوی اسباب کے لحاظ سے اب کوئی سبب بچنے کا نہیں ہے، اور دنیا چلتی ہے اسباب سے، اور وہ اسباب قدرت ہے، جب قدرت ہے تو اللہ کا منشا ہے، جب منشا ہے تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی کی بنیاد پر سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیے، چھری اپنا کام کیے قتل ہوئے، چند ایک کو سب ہوتے ہوئے سبب اور فطرت سے ہٹا کر قدرت کا مظاہرہ کروایا اللہ تعالیٰ۔ یہاں جو بات بتانے کی آپ کو، اللہ نے حکم دے دیا، اے محمد تھوڑی ریتی اٹھائیے، ہے ریگستان، سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک کی آیتوں کی، اسے دم کیجیے، آپ پھینکیے۔ کس پہ نہیں کرے آپ، خالی حکم کی اتباع کیجیے، آپ کو پھینکے، لیکن جتنے تھے اطراف سے ہر ایک کی آنکھ کے اندر ریتی کے ذرات پہنچ گئے۔ وہ کیسا پہنچے؟ دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑیں، سبب کی تکمیل آپ کیجئے، حکم چلنے والا ہمارا ہے، اللہ نے پہنچائے، پھر کہیں غلط فہمی ہونے نہ پائے۔ قرآن نے ذکر کر دیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ہرگز خیال آنے نہ پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھینکا، آپ کہاں سے پھینکے، ہم نے پھینکے، ہر ایک آنکھ میں گھسا ہے، کون ہم گھسائے۔ تو مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز سبب کے ساتھ آتی، انسان آ کے سبب کے ساتھ جڑ جاتا، ایسا کیے تو ہوا، آپ کی مہربانی تو یہ ہوا، آپ نہیں ہوتے تو میرا آج کیا ہوتا تھا، کہ یہ غلط ہے۔ ہاں سبب ہے، اللہ نے بنایا، اللہ نے آپ کو سبب بنایا، اللہ نے فضل کیا، ذریعہ آپ کو بنایا، بس اتنا جاننا ہے۔ وشکرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سمجھو کرو، تو پھر تمہارے لیے پیدا کرنے ساری کائنات کی بقا کے لیے، بگاڑیں گے نہیں، بگاڑ تمہاری عمل کی وجہ سے ہوتا، اس کے ساتھ ایسا کنیکشن ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کو صحیح معنوں میں اسی کو ماننے والے ہو، اسی کی پرستش کرتے ہو، ہر چیز میں فرمانبرداری اسی کی کرتے ہو، یہ دعویٰ ہے تو دعوے کا ثبوت پیش کرو۔ اس لیے عملی زندگی ضروری ہے، زبان سے تقریر، زبان سے اعلان، کتاب سے ذکر، اس کی اہمیت نہیں، اس کی اہمیت اس وقت ہے یہ قلب سے سمجھ کر اپنی جد و جہد محنت اس کی طرف لگا دینا، جب یہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہٹائے گا۔ آئی تھی تو ایک ساتھ نہیں آئی، بخار بھی آتا ایک دم سے آتا نہیں، اور ایک ساتھ بھاگیں گا بھی نہیں، اور ایک ساتھ بھگانا بھی نہیں، شام آتا ہی تو بھگانا۔ وہ اسباب آپ نے فراہم کیے، جیسا ہی اسے الٹے راستے سے جانا ہے، دھیرے 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 آپ کو ٹکنا ہے، رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے، تو بس اسی طرح کرو۔ اب جب حلال پاک طیب ہے، تھوڑی سی وضاحت، طیب کیا چیز ہے، لذیذ کیا چیز ہے، جائز حلال کیا چیز ہے، ایک فارمولا جس کا ذکر پارے 2 میں سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے، یہاں تھوڑی سی تفصیل پیش کریں گے اگلی آنے والی آیت سے، پھر یہ حوالہ دیں گے، پھر اس کو تفصیل جاننا ہے تو پھر وہاں جائیے۔ پچھلے پارے میں جو ذکر کیا آپ کو
سورہ بقرہ میں کچھ تفصیل دے دیے ہم، سورہ مائدہ میں اور وضاحت کر دیے ہیں، وہ دو وضاحت کو لے کر کہہ دیجئے، وضاحت اگلی آنے والی آیت میں آئی۔ سبحان اللہ۔